محترم دوستوں، قوموں کے بنانے، ان کو ترقی دینے یا ان کو برباد کرنے، تباہ کرنے، ذلیل کرنے میں صرف لیڈر نہیں ہوتے، بلکہ پوری قوم کے جو افراد ہیں، خاص طور پر مصنفین، شعراء، گلوکار اور جو آرٹسٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ صوبہ سندھ میں 1948 مئی 8 جی ایم سید نے ایک نئی قومیت کی بنیاد ڈالی۔ اس کا نام اس نے رکھا سندھی قوم، ٹھیک ہے۔ اس کو 1920 کے موہنجو سے جوڑا، اور اس کے بعد سن 47 تک جتنی بھی سندھ کے حوالے سے معاملات تھے ان کو جھٹلانے کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ گزشتہ 76 سال سے مستقل جاری و ساری ہے۔ حالیہ دنوں میں کئی جو سندھی بولنے والے صحافی ہیں اور کئی سندھی لکھنے والے جو ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا جا رہا ہے، جو ہیرو ہیں ان کو جو ہے ولن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور جو کہ ولن ہیں ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک شخص محمد بن قاسم کا نام بار بار لیا جاتا ہے، اور اس پہ مہاجروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے اسلام کا ٹھیکہ جو ہے وہ صرف مہاجروں کے پاس ہے۔ آئیے میں کچھ حقائق آپ کو بیان کروں۔ اول تو سندھی زبان میں آج آج تو نہیں کہنا چاہیے، 20ویں صدی تک کوئی ایک کتاب نہیں لکھی گئی۔ سندھی زبان جو ہے بہت ہی معمولی درجے کی زبان تھی، اب اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، لوگوں سے رابطے کر کے، کسی کو خوشامد کر کے بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ سندھی زبان میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ سب سے پرانی کتاب جو ہے وہ چچ نامہ ہے، جو عربی زبان میں لکھی گئی، اور اس کے بعد سب سے اہم ترین جو کتاب ہے جس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، وہ ہے تحفۃ الکرام، جو کہ فارسی زبان میں لکھی گئی، اور لکھنے والے سندھی کے پیدا ہوئے میر علی شیر خان ٹھٹوی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھی گئی کلہوڑوں کے دور میں، اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کی جھلک دکھاؤں گا اور اپنی بات کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا جو ترجمہ ہے، یعنی فارسی سے اردو میں جو ترجمہ کیا ہے، وہ کرنے والا بھی مہاجر ہے، اس کا نام ہے محترم اختر رضوی۔ میرے والد کے بڑے بہترین دوست ہوا کرتے تھے۔ جی ایم سید کی بیشتر کتابیں انہوں نے اور غلام عباس صاحب نے انگریزی اور اردو میں ترجمے اس کے کیے تھے، لیکن یہ احسان فراموش ہے، سندھ کے نسل پرست مہاجروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آئیے میر علی شیر خان ٹھٹوی جو ہیں، ان کی کتاب یہ سندھ ادبی بورڈ جامشورو، اور سب سے متعصب آدمی جو ہے یہ عبداللہ بلوچ، ان کے تحت جو ہوئی ہے، پورے یہ تفصیل موجود ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا رہا ہوں، یہ جناب آپ دیکھیے گا، یہ چھپی ہے، جبکہ تاریخ آپ پڑھ لیجئے 2006، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر دیکھیں تاریخ کہاں سے شروع ہو رہی ہے، رائے خاندان جیسے چچ نامے میں شروع ہوا تھا۔ صرف عربوں نے نہیں کیا، مہاجروں نے نہیں کیا، تم سندھی بولنے والوں نے بھی، سندھی زبان میں ذخائر نہیں تھے الفاظ کے، تو اسے فارسی میں لکھا، ٹھیک ہے۔ برہم حکمرانوں کا رویہ، خلفائے بنو امیہ، خلفائے بنو عباس کے گورنروں کا طبقہ، غزنوی، پھر سومرہ خاندان کا طبقہ، سما کا ذکر، ارغون، ترخان، یہ پوری تفصیل ہے جن جن نے بھی سندھ میں حکومت کی ہے۔ اب جو حاکم ہے اسی کا ذکر ہوگا نا۔ محمد بن قاسم بحیثیت حملہ آور آیا تھا۔ یہ جتنے آج سندھ کے نسل پرست ہیں، ان کے سب کے باپ دادا، چاہے وہ قادر مقسی ہو، چاہے کوئی چانڈیو ہو، چاہے کوئی درانی ہو، سب انہی کی اولادیں ہیں بھائی۔ تو اپنے باپوں کو تو گالی مت دو۔ تم میں سے کون ہے جو سوائے داہری فیملی کہہ سکتے ہیں، چند جو راجپوت ہیں پرانے، ورنہ آپ تو سارے کے سارے جو ہیں کیا کہتے ہیں، ان حملہ آوروں کی اولاد ہو، اور آپ کی تاریخ بھی یہ تھی۔ مگر آپ کو پریشانی ہے محمد بن قاسم سے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ اپنی نئی تاریخ لکھ رہے ہیں، جھوٹ لکھ رہے ہیں، بڑا بڑا جھوٹ لکھ رہے ہیں، سفید جھوٹ لکھ رہے ہیں۔ 1943 تک آپ اپنے آپ کو مسلم قوم کہتے تھے، محمد بن قاسم آپ کا ہیرو تھا۔ جب مہاجر آئے تو محمد بن قاسم کو آپ نے ولن بنانا شروع کر دیا، اور راجہ داہر کو آپ نے ہیرو بنانا شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں، جیسے جیری مینڈرنگ آپ نے پالیٹکس میں کی ہے نا، مہاجروں کے ووٹوں کی ایسی کی تیسے کر دی ہے، آپ نے تاریخ میں بھی جیری مینڈرنگ کی ہے۔ اچھا آپ کہیں گے جی تحفۃ الکرام جو ہے اس کے علاوہ کوئی بات کریں، اول تو میں نے آپ کو بتایا چچ نامہ ہے،
1500 میں لکھی گئی. یہ تحفۃ الکرام جو ہے یہ 1700 میں لکھی گئی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور اہم کتاب ہے، وہ بھی پڑھ لیجئے، میرے پاس انگلش میں ہے، اردو میں یا کسی اور زبان میں نہیں ہے. تاریخ مظہر شاہ جہانی، یہ محمد معصوم شاہ نے لکھی ہے. یہ بھی سندھی بولنے والے ہیں، اور ان کی تاریخ بھی محمد بن قاسم سے ہی شروع ہوتی ہے، کیونکہ 1920 تک کسی کے باپ کو نہیں پتا تھا کہ موہنجو ڈارو نامی کوئی چیز گورا کھود کے نکالے گا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا سارے قدیمہ سے کہ جناب یہاں تو کوئی دراوڑ قوم رہتی تھی ساؤتھ انڈیا سے آئی ہوئی. اب آپ دراوڑ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، آپ اسے موہنجو ڈارو کو سندھی بنائے جا رہے ہیں. موہنجو ڈارو کا آج کے سندھ سے، آج کے سندھی سے کوئی تعلق نہیں ہے. موہنجو ڈارو جو ہے وہ دراوڑ قوم ہے، درویڈینز ہیں، ساؤتھ ایشیا سے لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے، اب کیسے کیا تھے کسی کو کچھ نہیں پتا، نہ ان کی زبان آپ کو پتا ہے. اور جو ایک آدمی کا مجسمہ نکلا ہے، اس کے جسم پہ چادر ضرور ہے مگر وہ اجرک نہیں ہے. اجرک کا ڈیزائن بالکل مختلف ہے، یہ گجرات میں ڈیزائن ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے گجرات بڑی وسیع و عریض سندھ ویلی کا حصہ تھا. یہ صوبہ سندھ ایک بہت چھوٹی چیز ہے. یہاں پر نفرت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے مہاجروں کی مخالفت میں، مہاجروں کو گرانے کے لیے، مہاجروں کو برباد کرنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کام میں سندھی بولنے والے مصنفین، سندھی بولنے والے شعراء، سندھی بولنے والے کارکنان، تمام رہبران چاہے کسی پارٹی میں ہوں، سب کے سب اساتذہ، آرٹیزن، سب اس محاذ پر جٹے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنے کے میدان میں جٹے ہوئے ہیں. جبکہ مہاجر پرواہ نہیں ہے، جوتے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، مگر لندن کے رنگیلے کو اپنا باپ بنائے بیٹھے. اس نے آج تک کچھ نہیں کیا سوائے ٹٹ پونجیوں کو اسمبلی میں بھیج کر، اور ان ٹٹ پونجیوں نے 18ویں ترمیم مہاجروں کے اوپر لگائی ہے، ضرب کاری لگائی ہے اس لندن کے بھگوڑے کی ہدایت پر. مگر وہ اس سے عشق کرتے ہیں. اس لندن کے بھگوڑے کی وجہ سے جو بھانڈ $3 کے جو ہے وہ سبسکرپشن بھیک کی طریقے سے مانگ رہا ہے آج کل، جس کے بھائی بہن سب نے، بیوی بیٹی سب نے اس کو چھوڑ دیا، اس پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں کوئی اس کے اپنے رشتہ دار. چند ہواری رہ گئے، اور جو کراچی کے لوگ ہیں وہ عجیب ہی لوگ ہیں. لیڈرز کوشش کر رہے ہیں جیسے گدھ نہیں ہوتا کہ الطاف کے جو بیوقوف ووٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ ہتھیا لیں، ان کی ہمدردیاں لے لیں. تو الطاف کے جو بیوقوف ووٹرز جو ہیں، جو بڑی تعداد میں، ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے نہ ایم کیو ایم پاکستان کچھ بولتی، نہ ایم کیو ایم حقیقی بولتی، اور پی ایس پی کے جو لوگ ایم کیو ایم پاکستان میں آئے تھے وہ بھی اب خاموشی تاریخی میں. مگر الطاف کا تالا پڑا ہوا ہے مہاجر قوم پر. اگر یہ تالا کھلے گا تو مہاجر مصنفین، مہاجر شعراء، مہاجر صحافی کھل کر سچ لکھنا شروع کریں گے، سندھ کے نسل پرستوں کا مقابلہ کریں گے. کوئی مقابلہ نہیں کر رہا. حد تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی والے خاموش بیٹھے ہوئے، وہ بات نہیں کرتے سندھ کی نسل پرستی کے خلاف. میں کہتا ہوں عجیب مذاق ہے، لعنت ہے اس پہ. میرا مشورہ ہے اپنی قوم کی طرف سب پلٹ کر آئیے، مہاجر قوم کی طرف پلٹ کر آئیے، اپنی زمین متروکہ سندھ کی بات کیجئے. سندھ کی جو نسل پرستی کا جھوٹ ہے اس کا پردہ چاک کیجئے. ہم نسل پرست نہیں ہیں. میں نے یہ اجرک پیچھے لگائی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں نفرت نہیں ہے کسی سے، ہمیں کسی ثقافت سے پرابلم نہیں ہے. یہ تو ہمارے گجراتیوں کی ثقافت ہے بھائی. مگر تم پلیٹوں پہ لگا کر مہاجر قوم کے جسم پر اپنی حاکمیت کا ٹھپا لگا کر اگر یہ بتانا چاہتے ہو کہ مہاجر تمہاری غلام قوم ہے، تو مہاجر کبھی غلام قوم نہ پہلے کبھی رہی، نہ آج رہے گی. تمہارے دماغ درست کر دے گی. خدا حافظ.